بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم علم صرف یعنی تحفۃ الصرف کا لیسن پڑھیں گے جو ہے نفی جہد بلم۔ نفی جہد بلم وہ کیا ہے؟ ہم نے پچھلی کلاس میں یعنی کہ جب ہم نے صرف تحفۃ الصرف پڑھا تھا اس میں ہم نے حروف جازم اور حروف ناصب فعل مضارع جو لیسن تھا ہمارا فعل مضارع کے تغیرات، اس میں ہم نے سین اور صوفہ کا استعمال سیکھا تھا اور اسی میں افعال ناصبہ اور افعال جازمہ پڑھے تھے، یعنی کہ جزم دینے والے اور نصب دینے والے حرف ہم نے دیکھے تھے۔ آج الحمدللہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے حروف ناصب ہم جان چکے ہیں کہ ان، لن، کئے، اذن 4 ہیں حروف ناصب جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اپنے فعل کو زبر دیتے ہیں، آخر حرف کو زبر دیتے ہیں اور ہرگز نہیں یعنی کہ نیگیٹو کا معنی پازیٹیو کو نیگیٹو میں بدل دیتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں۔ لن یفعل ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک آدمی، اس طرح اس کی گردان آئے گی۔ تو آج ہم جو زیادہ استعمال ہوا ہے وہ تو ان، لن، کئے، اذن میں زیادہ تر ان اور لن زیادہ استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم نے وہ پڑھا ہے۔ آج حروف جازم پڑھیں گے جس میں زیادہ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے لم، لام میم کے اوپر جزم، لم، اس کو کہتے ہیں نفی جہد بلم۔ تو لم کا استعمال فعل مضارع پر کس طرح ہوگا انشاءاللہ تعالی آج ہم وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا کیا عمل ہے، نفی جہد بلم کسے کہتے ہیں اس کے بیان میں دیکھیے۔ یہ مضارع کو منفی بنانے کا ایک تیسرا طریقہ ہے، مضارع کو منفی بنانے کا ایک تیسرا طریقہ ہے۔ ہم نے مضارع کو منفی بنانے کے اس میں پڑھا تھا کہ لا لگاتے ہیں، لا یفعلو نہیں کرتا ہے اور نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو لم بھی کیا ہے، ایک لن آیا پھر ایک لم، اس طرح ہم جو مضارع کو منفی بنانے کا یہ ایک تیسرا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ مضارع کے شروع میں لم بڑھا دیا جائے، مضارع کے شروع میں لم بڑھا دیا جائے تو مضارع منفی بن جاتا ہے۔ اس نفی کو نفی جہد بلم کہا جاتا ہے۔ یہ لم لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور معنی میں بھی تبدیلی کرتا ہے۔ جب لم فعل مضارع پر داخل ہوگا تو اس کے لفظوں میں بھی تبدیلی ہوگی اور معنی میں بھی تبدیلی ہوگی۔ اب لفظوں میں تبدیلی کیا ہے کہ یہ جب کسی فعل مضارع پر لم داخل ہوتا ہے تو اس کا جو عمل کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ 5 صیغوں کے آخر کو جزم دیتا ہے، جیسے کہ لم یفعل، یفعلو سے لم یفعل ہو جائے گا وہ، یعنی کہ لام کلمے پر آخر حرف پر جزم آ جائے گا۔ اسی طرح وہ 5 صیغوں کے آخر کو جزم دیتا ہے، جن پر پیش آتا ہے وہ پیش کو وہ جزم دیتا ہے، اگر ان کے آخر حرف میں حرف علت نہ ہو، ورنہ اس کو گرا دیتا ہے۔ اگر کسی فعل مضارع میں آخر میں حرف علت ہے تو اس حرف علت کو بھی گرا دیتا ہے۔ حرف علت یعنی کہ الف، واو یا تینوں میں سے کوئی ایک اگر فعل مضارع پر داخل ہو تو اس الف، واو یا کو وہ گرا دیتا ہے جب لم اس کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر مثال دی گئی ہے لم یرمی۔ اب یرمی میں دیکھیے یا را میم، یرمیو ہے، وہ اصل میں کیا ہے یرمیو، یفعلو کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ اب یرمیو سے جب لم داخل ہو گیا تو یا یہاں پر چونکہ حرف علت ہے وہ گر گئی، تو اب صیغہ کیا ہو گیا ہے لن یرمی، میم کے نیچے زیر، صرف زیر کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم سمجھیں گے کہ آخر حرف کو تو جزم نہیں دکھائی دے گا، یعنی آخر حرف پر جو آخری حرف فعل مضارع کی جو حرف علت تھی وہ گر چکی ہے، اس کے اوپر جزم تھا وہ گر چکی ہے، تو خالی لم یرمی بن جائے گا۔ اسی طرح یکشا میں بھی یا آئے گی لاسٹ میں تو اس سے بن جائے گا لم یکشا، یا گر جائے گی اور شین کے اوپر زبر آ جائے گا۔ اسی طرح یدعو، یا دال عین واو پیش،
تو یہاں پر بھی واو آخر میں حرف علت ہے، جب اس کے اوپر لم داخل ہوگا تو لم یدعو واو گر جائے گا اور عین باقی رہ جائے گی۔ یہ ہے سب سے پہلا عمل جب لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ اور دوسرا کیا کام کرتا ہے وہ؟ 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے اور 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ جس طرح لن عمل کرتا ہے اسی طرح لم بھی وہی عمل کرتا ہے۔ 5 صیغوں میں جزم دیتا ہے، 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے اور 2 صیغوں میں کچھ بھی عمل نہیں کرتا۔ اب معنی میں تبدیلی۔ معنی میں تبدیلی کیا ہوگی؟ یعنی اس فعل مضارع کا معنی کچھ چینج ہوگا بولے تو؟ ہاں، کیا چینج ہوگا؟ لم مضارع مثبت کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے لم یفعل نہیں کیا اس ایک مرد نے، جیسے ما فعل فعل ماضی میں ہم نے پڑھا تھا ما فعل نہیں کیا اس ایک مرد نے، تو سیم فعل مضارع کا بھی ترجمہ ماضی منفی کی طرح ہو جائے گا۔ فعل مضارع کا ترجمہ ماضی منفی کی طرح ہو جائے گا جب فعل مضارع پر لم داخل ہوگا۔ تو لم یفعل نہیں کیا اس ایک مرد نے۔ دیکھیں یہاں پر گردان اس طرح آئے گی، لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو، حالانکہ لم یفعلانی تثنیہ میں لم یفعلانی تھا، یعنی کہ نون اعرابی یہاں سے گر گیا۔ تیسرا صیغہ لم یفعلونا تھا، وہ یہاں سے نون گر گیا، لم یفعلونا کا نون گر گیا، یہ نون اعرابی گرا دیتا ہے۔ پھر لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، جمع مؤنث غائب کا سے میں جو نون ہوگا وہ نون نہیں گرے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ نون ضمیر ہے، یہ نون ضمیر ہے، اس نون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، تو یہ نون ضمیر نہیں گرے گی، نون اعرابی جتنے ہیں وہ گر جائیں گے۔ اسی طرح یہاں یعنی پورا صیغہ لم تفعل، لم تفعل، اس طرح پوری گردان آئے گی۔ یہاں پر سائڈ میں مجہول کا بھی بتا دیا ہے، دیکھیے مضارع مجہول پر بھی اگر لم داخل ہوگا تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا اور کس طرح عمل کرے گا، سیم ویسے ہی ہوگا۔ لم یفعل، صرف یا کلمہ فعل مضارع پیش کے ساتھ آئے گا مجہول میں، باقی وہی 5 صیغوں میں جزم دے گا، نون اعرابی گرائے گا 7 صیغوں سے، اور 2 صیغوں پر کچھ عمل نہیں ہوگا۔ تو اس کی جو گردان ہوگی لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلو، لم افعلو، لم نفعلو، اس طرح اس کی پوری گردان ہوگی۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، مضارع کا یعنی معروف کا نہیں کیا اس ایک مرد نے، مجہول کا نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، بس الحمدللہ اس طرح اس کی گردان ہوگی لم کے داخل ہونے پر۔ تو یہاں پر پھر سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں، لم جب مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے تو مضارع کے آخر کو جزم دیتا ہے اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، اور معنی میں ماضی منفی کے کر دیتا ہے، جیسے لم یفعل اس نے نہیں کیا، لم یکتب اس نے نہیں لکھا، بالکل ایسے ہی جیسے ما کتبہ، ما فعل یعنی فعل ماضی منفی کی طرح لم عمل کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفی جہت بلم۔ بہت آسان ہے، صرف فعل مضارع کو ماضی منفی کی طرح کر دیتا ہے اور آخر میں جزم دیتا ہے۔ وہی یہاں پر بھی وہی بتایا گیا ہے، مضارع کے جن صیغوں پر رفع آتا ہے ان کو جزم دیتا ہے، جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے اس کو گرا دیتا ہے، جن 2 صیغوں کے آخر میں نون ضمیر ہے وہ اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں، معنی میں ماضی منفی کے کر دیتا ہے۔ بس اسی طرح اب دیکھیے جو کتاب میں آپ کے دیا گیا ہے وہ ہے آپ کے اس طرح گردان آئے گی۔ یفعلو کو لم یفعل، یفعلانی سے لم یفعلا، یفعلونا سے لم یفعلو، تفعلو سے لم تفعل نہیں کی اس ایک عورت نے، تفعلانی سے لم تفعلا، یفعلنا
لم یفعلنا، سیم ایسے ہی ہوگا. یہ جو نون یہاں پر ہے یہ نون ضمیر ہے تو یہ نہیں گرے گی. یہ ہے جمع مؤنث غائب کا صیغہ. اس کے بعد واحد مذکر حاضر. تفعلو سے لم تفعل، نہیں کیا تو ایک مرد نے. تفعلانی سے لم تفعلا، نہیں کیے تم دو مردوں نے. تفعلون سے لم تفعلو. تفعلینا سے لم تفعلی، یہاں کا نون بھی گر جاتا ہے. دیکھیے واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے نون گر جائے گا. تفعلینا سے لم تفعلی، نہیں کی تو ایک عورت نے. تفعلانی سے لم تفعلا. تفعلنا سے لم تفعلنا، یعنی کہ جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. دو صیغوں پر لم یا لن کا کچھ اثر نہیں ہوگا، ان کا نون نہیں گرے گا کیونکہ یہ نون ضمیر ہے، ضمیر کی نون ہے. اس سے پہچان ہوتی ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اس کے بعد آخر کے جو دو صیغے ہیں، افعلو سے لم افعل، نفعلو سے لم نفعل. تو الحمدللہ یہ ہے آپ کی نفی جہد بلم، فعل مضارع معروف کی گردان. معروف بھی ہم نے دیکھ لیا الحمدللہ، مجہول بھی ہم نے دیکھ لیا. اس کا بہت آسان ہے. لم یفعل، ختم. یفعل فعل علامت مضارع کو پیش دے دیں گے تو بہت آسان ہے. صرف ماضی منفی میں یہ معنی مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، آخر حرف کو جزم دیتا ہے. بس 5 صیغوں میں جزم دیتا ہے، 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے. الحمدللہ بہت آسان ہے الحمدللہ.